بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اخلاقی کمال اور علم کے حصول کے 4 طریقے۔ پہلا طریقہ فیض صحبت۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سب سے بہتر طریقہ علم اور اخلاقی کمال حاصل کرنے کا فیض صحبت ہے۔ اہل اللہ اور اکابرین کی خدمت میں رہ کران کی زبان سے جب آدمی سنتا ہے تو علم آدمی کے دل میں اترتا ہے۔ ان کے فیض صحبت سے اخلاق درست ہوتے ہیں۔ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اس طرح علم حاصل نہیں کرتے تھے کہ کوئی کتاب سامنے کھلی ہوئی ہے، رات دن مطالعہ کر رہے جس طرح ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹے فیض صحبت حاصل کیا اور فیض صحبت کی برکت سے علماء عرفات، کامل، زاہد اور درویش بن گئے۔ علم و اخلاق کے سارے کمالات پیدا ہو جاتے تھے۔ اعلیٰ ترین طریق فیض صحبت ہے کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کی جائے۔ ان کے قلب کا اثر انسان کے قلب پر پہنچاتا ہے۔ ان کے قلب میں اگر علم ہے تو قلب سے قلب کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ ان کے اندر اگر پاکیزہ و اخلاق ہے تو اخلاق منتقل ہوتے ہیں، قلب پر اثر پڑتا ہے۔ اسی واسطے تاکید کی گئی ہے کہ اچھی صحبت حاصل کرا بری صحبت ہے۔ بری صحبت سے بچو، اچھے ماحول میں ہو، برے ماحول سے پرہیز کرو۔ مولانا رومی رحمہ اللہ نے کہا کہ صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن۔ نیک صحبت تجھے نیک بنا دے گی، بری صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ تو صحبت ومائیت کا اثر پڑتا ہے، اور انسان تو انسان میں کہتا ہوں کہ ہر چیز کی صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ آپ کپڑوں کے صندوق میں ایک گلاب کی پھول بھر دے، ہفتہ بھر بعد جب نکالے گے سارے کپڑوں میں سے گلاب کی خوشبو آئے گی، تو کپڑا گلاب نہیں تھا، گلاب کی پھول کی صحبت حاصل کی خوشبو ادھر بھی منتقل ہو گئی اور کپڑوں میں سے وہی خوشبو آنے لگی جو گلاب کے پھول میں سے آئی تھی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے مواخات فی اللہ۔ یہ وہ ہے کہ آپ کسی ایک آدمی سے دوستی پیدا کر لے اور دوستی اللہ کے لیے پیدا کرے۔ معاہدہ یہ ہوا کہ ہم اس لیے دوستی کر رہے کہ میں تمہارے دین کی حفاظت کروں گا۔ میرے دین کی حفاظت کرنا، اگر میں نماز میں سستی کرو، کان سے پکڑ کر گھسیٹ کر مسجد کے اندر لے جانا، اور تم نے اگر سستی کی میں لے جاؤں گا، تم اگر برے راستہ پر گئے میں زبردستی ہٹاؤں گا، اگر میں چلو تو تم ہٹانا۔ ہم اس لیے آپس میں دوستی کرتے ہیں کہ اس دوستی کی وجہ سے ایک دوسرے کے دین کی حفاظت ہو جائے۔ دوستو، تیسرا طریقہ کیا ہے؟ تیسرا طریقہ اتعاظ بالغیر۔ اگر نیک صحبت میسر نہ ہو تو میں اس کے لیے ایک تیسرے تدبیر بتلاتا ہوں کہ آپ ان دشمنوں سے فائدہ اٹھائے۔ وہ کس اس کو اتعاظ بالغیر کہتے ہیں، یعنی دوسروں سے عبرت پکڑ کر اپنی حالت کو درست کرنا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اب اس کا انو لگائے کہ آپ کے دشمن آپ کے حق میں کیا کہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ دشمن آپ کی بلایا تو پلانے سے رہے، وہ تو چاند کہ آپ کی برائیوں کو شہرت دے گی۔ فلانے میں یہ کوٹ ہے، یہ برائی ہے، اگر آپ کی بلائی یا شائع کرنے لگے وہ دشمن ہی کیا ہوئے،
وہ تو آپ کے دوست ہوئے، مگر دشمن کا کام یہی ہے کہ برائیاں چن چن کر پھیلائے، بدنام کرنے کی کوشش کرنے ہو کر لے۔ آپ اس دشمن سے شیخ وقت کا کام لے، وہ یہ کہ آپ یہ سنیں کہ میرے دشمن کیا کہتے ہیں، وہ جو کچھ کہتے جائے آپ اسے چھوڑتے جائے، جتنی برائیاں وہ دو بیان کرے آپ اسے ایک ایک کر کے چھوڑ دے، 40 دن تک آپ عمل کر کے دیکھیں، 20 برائیاں آپ میں سے ختم ہو جائے گی تو دشمن سے آپ نے وہ کام لے لیا جو شیخ وقت سے لیا جاتا ہے۔ اگر آپ کام لیتا چاہیے دشمن سے بھی لے سکتے ہیں، تو پہلی چیز فیض صحبت، دوسری مواخات فی اللہ، اور تیسری اتعاظ بالغیر ہے کہ غیر صحبت کے غیر سے نصیحت حاصل کی جائے۔ دوستو انشاءاللہ العزیز چھٹا طریقہ یہ ہے محاسبہ نفس، ویڈیو میں یہ چھٹا طریقہ ذکر ہوں گے انشاءاللہ۔ والسلام۔